سلمان صاحب، کیا ایسا بھی کوئی خدشہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گا؟ یہ 15 روز بڑے امپورٹنٹ قرار دیے جا رہے ہیں، آنے والا منظرنامہ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، جہاں تک الیکشن کمیشن کی بات ہے تو الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے پاس بھی آئین نے دی ہوئی پاورز ہیں، وہ اسی پاورز کا استعمال کرتا ہے، اور الیکشن کمیشن نے ہی ان سے انتخابی نشان چھینا تھا، جس کی بعد میں تائید خود سپریم کورٹ نے کی تھی۔ بہرحال اب فل بینچ کا فیصلہ آ چکا ہے، اور اکثریتی بینچ نے جو چیزیں بھی اس پہ ریزرویشن ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور شامی صاحب جو بات کر رہے تھے بات to درست ہے۔ یہ نشستیں بنیادی طور پہ ان کی نشستیں تو نہیں تھیں، نہیں دیکھیں یہ نشستیں ان کی تو نہیں تھیں جو حکمران اتحاد میں شامل ہیں، اور جو صورتحال بنی ہوئی تھی وہ تحریک انصاف، چونکہ وہاں پر وہ نشان ان کے پاس نہیں تھا، سنی اتحاد کونسل کی تھی، سنی اتحاد کونسل کی تو ساری جو پرے تھی وہ تو مسترد ہو گئی، اور سب کچھ ڈال دیا گیا تحریک انصاف کے پلڑے میں۔ اس پہ ریزرویشن ہے خود حکمران الائنس کی۔ میرا خیال آپ نے اپنی ابتدا میں جو ایک بات کی ہے وہ زیادہ ویلڈ ہے کہ حکومت پریشان کیوں ہے، اور ایک طرف معاشی صورتحال ہے۔ دیکھیں مریم، اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا کہ کیا یہ حسن اتفاق ہے کہ جب بھی پاکستان ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، کہ مجھے 2017 یاد آ رہا ہے کہ جی 2017 کے اندر جو کیفیت تھی کہ جی سی پیک کی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچے گا، اور مہنگائی، بے روزگاری، غربت اس سطح پہ نہیں تھی، امید اور آس تھی، اور لوگوں کو حکومت ڈیلیور کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس وقت بھی ایک فیصلہ آیا تھا، وہ عدالتی فیصلہ تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی بدنیتی کی بنیاد پہ ہے، لیکن سلمان صاحب اس فیصلے کو تو ایشو حکومت بنا رہی ہے نا، عدالت نے فیصلہ کر لیا، اس پر عمل درآمد ہو بھی جائے تو حکومت کو کیا فرق پڑ جانا ہے؟ دیکھیں اس وقت اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ بات یہ کہ میں فیصلے کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، یہ بات ضرور ہے کہ فیصلے کے سیاسی صورتحال پر اثرات ہوئے ہیں، اور ایک پولیٹیکل پارٹی، میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کا راستہ نہیں روک سکتے۔ دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت پریشان اسی لیے ہے کہ جو حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور پاکستان کے اندر بیرونی اندرونی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، ہمیں $7 ارب کا IMF سے قرض مل رہا ہے، ایک ایسی صورتحال طاری ہوئی ہے جس سے گورنمنٹ دفاعی محاذ پہ گئی ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں جو خبر والی بات ہے، اس وقت تمام چینلز پہ یہ ہے کہ کل مری میں ایک اجلاس ہو رہا ہے، بہت بڑا اجلاس ہے، اس میں بڑا فیصلہ ہوگا۔ میری اطلاع کے مطابق وہاں کوئی اجلاس نہیں ہو رہا، اور اس پہ میں نے بھی کچھ دیر پہلے رانا ثناء اللہ خان صاحب جو اپنا مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں، ان سے پوچھا کہ کل کے اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے، اور انہوں نے درست بات کی۔ اس نے کہا اس اجلاس کے حوالے سے ایک پرسیپشن بن رہا ہے کہ شاید یہ عدالتی فیصلے کے خلاف اپنی حکمت عملی کے تعین کے لیے کوئی اجلاس بلایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا اجلاس سے بلایا گیا تھا چونکہ ہمارے کچھ تنظیمی اور حکومتی معاملات ہیں، اب یہ اجلاس کل نہیں ہو رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل نہ ہونے کا مطلب ایک پازیٹیو سائن ہے، اور حکومتوں کو کبھی تصادم کی پالیسی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو عدالتی فیصلہ ہے، عدالتی فیصلے ہمیشہ ملکوں اور قوموں کے اندر استحکام کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہمارا ایک سیاسی المیہ یہ ہے کہ ہر بڑا عدالتی فیصلہ وہ پاکستان کے اندر ایک نئی صورتحال طاری کرتا ہے، نئی صورتحال طاری ہوئی ہے۔ اور بات یہ کہ یہ بات بھی درست ہے کہ سیٹیں ان کی نہیں تھی، دوسری پارٹی کی تھی، دوسری پارٹی کو کس حد تک فیور ملی ہے، فیور تو انہیں ملی ہے، اور اچھی بات ہے کہ وہ دفاعی محاذ سے وہ جارحانہ حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں، اور حکومت جو ہے دفاعی محاذ پہ اتنے جارحانہ کیوں ہو گئے ہیں یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں مقبولیت ہے، اور اگر کوئی راہ پیدا کرتے ہیں مذاکرات کے تو شاید قبولیت بھی ہو جائے، لیکن اس وقت قبولیت نہیں ہے، مقبولیت تو بہت زیادہ ہے۔ تو خان صاحب کو بھی اس کا ادراک ہے کہ قبولیت نہیں، ایسے میں وہ مطالبہ کریں نئے انتخابات کا، قبل اس وقت انتخابات کے امکانات لگتے ہیں آپ کو؟ شامی صاحب کے منہ سے جو مقبولیت کی جگہ قبولیت کا لفظ نکلا ہے یہ بڑا الارمنگ ہے آج کی صورتحال میں۔ بہرحال دیکھیں، جہاں تک آپ خان صاحب کی جارحانہ سیاست کی بات کر رہے ہیں، ان کی پہچان ہی یہ ہے، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں واحد پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر بننے کے باوجود اپنا طرز عمل تبدیل نہیں تھا کیا، وہ اسی پہ کاربند ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان کی کسی پولیٹیکل فورس سے مذاکرات کرنے کے خواہاں بھی نہیں ہیں۔ جہاں تک آپ انتخابات کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں بات یہ کہ وہ انتخابات کس طرح کے انتخابات چاہتے ہیں، 2018 والے چاہتے ہیں، 2024 والے چاہتے ہیں، چونکہ یہ بھی میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ سوائے 2018 کے انہیں پاکستان کے ہر انتخابات کے اندر دھونس اور دھاندلی نظر آئی ہے، اور 2018 کے بارے میں کچھ نہیں کہتا
کل بھی یہاں پر بات ہوئی تھی، پروفیسر صاحب بیٹھے تھے، میں نے اس لیے ان کے احترام میں نہیں بتایا کہ 2018 میں کیا کچھ نہیں تھا ہوا. دراصل پاکستان کی ضرورت شفاف انتخابات ہیں، اور شفاف انتخابات جو ہیں وہ انتخابی اصلاحات کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں. دنیا کے جمہوری معاشروں میں پولیٹیکل فورسز ایک چھت کے تلے بیٹھتی ہے اور بیٹھ کے شفاف اور آزادانہ انتخابات کے لیے رولز طے ہوتے ہیں، ایک پروگرام طے ہوتا ہے. کس نے طے کرنے تھے؟ یہ ان کی بھی حکومت آئی، کچھ نہیں ہوا. ایک چیز ہے ہمارے ہاں پارلیمنٹ، ہمارے ہاں یہ پارلیمنٹ جس مقصد کے لیے بروئے کار لائی جاتی ہے، مقصد کے لیے بنی ہے، یہ ایک آئینی ادارہ ہے. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے سنجیدہ ایشو ان پہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہو. پاکستان کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ برسر اقتدار آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کو جواب دیں گے. کوئی پرائم منسٹر خود کو پرائم منسٹر کے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتا. جو دوسروں پہ اعتراض کرتے تھے جب وہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے بھی آ کے پارلیمنٹ سے رجوع کرنا چھوڑ دیا. اور سب سے بڑا المیہ مریم صاحبہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ریئل ایشو ہیں، جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، جس ملک کے اندر سیاسی قوتیں یا سیاسی لیڈرشپ اپنے معاملات بھی بیٹھ کر طے نہ کرے اور ہر معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے چلا جائے، تو پھر اس کا کیا جواز ہے؟ آج پاکستان جس نیچ پہ پہنچا ہے، اس میں کیا پاکستان کی حکومتیں اس کی ذمہ دار نہیں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہاں مسلسل آپ کو کہتا رہا کہ جی پاکستان کے جو بڑے ایشوز ہیں ان پہ فیصلے سپریم کورٹ کے اندر ہوں گے. اس کا مطلب یہ پارلیمنٹ جس پہ اربوں خربوں خرچ ہوتے ہیں، یہ کس چیز کا جواز ہے؟ یہ کس چیز کا علاج ہے؟ میں سمجھتا ہوں جب تک فیصلے پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوں گے، نہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے گا، نہ ہم معاشی استحکام تک پہنچ پائیں گے. الیکشن کی بات ہے، جہاں تک دیکھیں الیکشن آپ نے کروا کے دیکھ لیے. 2018 کے بعد کیا ہوا؟ کسی نے اس الیکشن کو نہیں مانا. 2024 کے الیکشن کو تحریک انصاف نہیں مان رہی. جب تک یہ صورتحال قائم رہے گی، کیا پاکستان کے اندر سیاسی استحکام قائم رہے گا؟ اور یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، میں نہ مانوں والا مائنڈ سیٹ، اب پاکستان آگے کی طرف اگر جانا ہے تو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانے پڑے گی اور پاکستان کے آئین کو احترام دینا پڑے گا. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں آئین قانون اور ریاست سے بالا تر ہوں، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، تو ایسے نہیں ہوگا. اسی مائنڈ سیٹ نے ان کو اس حالات سے دو چار. لیکن یہ جو آپ آئین کی بالادستی کی باتیں اور پارلیمنٹ میں خود کو جواب دہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، المیہ یہ ہے کہ اس اپوزیشن میں آ کر یہ سارا سبق یاد آ جاتا ہے، جیسے اقتدار ملتا ہے تو یہ سبق بھول جاتے ہیں. لیکن اہم پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ جیسے سوسائٹی میں سیاسی تقسیم اور نفرت کا اس حد تک بڑھ جانا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے سلمان صاحب؟ اس حد تک دیکھیں بات یہ کہ مغرب جو ہے نا، وہ انتہا پسندی، شدت پسندی اور تشدد کو اسلام کے ساتھ منسلک کرتا تھا، جبکہ خود وہ جل رہا ہے. وہ لڑکا جو ہے وہ 20 سال ہے اور وہ ریپبلکن ممبر ہے، اس نے فیس ادا کی ہوئی ہے جو ٹرمپ صاحب کی پارٹی ہے. اس کا مطلب وہ کسی نفسیاتی کیفیت سے دو چار تھا، اور اسی نفسیاتی کیفیت میں وہاں کی نئی نسل میں ایک فرسٹریشن ہے. وہ کیوں ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ آپ اسلام کو تو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، آپ کے اپنے ایٹیچیوڈ پولیٹیکل نہیں ہیں. ٹرمپ صاحب کا بھی جو شامی صاحب حوالہ دے رہے ہیں، کیا ٹرمپ صاحب کا طرز عمل جو ہے وہ سیاسی ہے؟ وہ بھی ایک انتہا پسند ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ امریکہ جسے ہم سمجھتے تھے بڑا مہذب ملک ہے، ایک سپر پاور ہے، یہ سارے رجحانات وہاں پر پیدا ہو رہے ہیں. یہ سارے رجحانات دیگر ممالک میں. اور فرانس کے پرائم منسٹر نے تو بہت اچھی بات کی ہے، اس نے کہا کہ یہ جمہوریتوں میں تشدد کا عنصر جو ہے یہ سب کے لیے لمحہ فکری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عالمی امن بھی اس بات کے ساتھ منسلک ہے. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا ریلیجس لیڈرشپ ہے، وہ کم از کم اپنے طرز عمل کو شائستہ بنائیں، انہیں مہذب بنائیں، اور لوگوں کو اپیل کریں کہ وہ اپنا طرز عمل بیانہ روی اس میں اختیار کریں.